الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس رجب کے مہینے کے اندر بہت سارے بدعات خرافات لوگ مناتے ہیں، بہت ساری بدعات کے کام لوگ کرتے ہیں، کنڈے کرتے ہیں اور شب معراج کو مناتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری بدعات کے کام لوگ کرتے ہیں۔ تو بدعات کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں آتا ہے بدعات کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدعات دین کے اندر نئی چیز کو پیدا کرنے کو بدعات کہا جاتا ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر دین میں نئی چیز پیدا کرنے والی چیز بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دین کے اندر نئی چیز کیا ہے؟ تو جو چیز نہ اللہ کے نبی نے بتائی، نہ اللہ تعالیٰ نے بتائی، نہ صحابہ نے کیا ہے، ایسی چیز اگر لوگ کر رہے ہیں تو اس کو بدعات کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک وجہ کیوں اتنی گمراہی ہے؟ اگر بدعات کو صحیح مان بھی لیا جائے تو مان لینے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے دین مکمل کر دیا ہے۔ اب یہ جو بدعات ہے دین میں نیا پیدا کیا گیا، نہ اللہ نے بولا نہ اللہ کے رسول نے کہا ہے۔ تو جب دونوں بھی نہیں بولے، جو دین بتلانے والے وہی ہیں، تو جب دونوں بھی نہیں بولے تو اب یہ تیسرا انسان نیا پیدا ہو گیا ہے جو دین کو صحیح کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے ریڈی ہو گیا ہے۔ تو اس لیے بدعات گمراہی ہمیشہ رہتی، تو بدعات کو عمل نہیں کرنی چاہیے۔ تو بدعات کی تعریف یہ ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ بدعات کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت سیئہ، دوسرا بدعت حسنہ۔ بدعت سیئہ کیا ہے؟ نمبر ایک، بدعت سیئہ وہ ہے جو مثلا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو تیسرے دن زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور تیسرے دن مچھی پکا گوشت کھانا ضروری سمجھتے ہیں اور 7ویں دن پلو پکا کر لوگوں میں کھلاتے ہیں، 7واں کرتے ہیں، 10واں کرتے ہیں، 40واں کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کے سب بدعات کہلاتی ہیں۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے یہ تو ہمیں ثواب مرگے سے ثواب پہنچانے کے واسطے نہ کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں مرگے سے ثواب ہمیشہ پہنچانا ضروری رہتا ہے، یعنی وہ تلاش میں رہتا ہے۔ جیسا بھوکا آدمی کھانے کے لیے بیٹھا رہتا ہے کھانا ڈالو میں کھا تم بول کر، اسی طرح مرا ہوا آدمی بھوکا بیٹھا رہتا ہے کون تو ثواب پہنچاتے کیا، کون تو ثواب پہنچاتے کیا بول کر۔ تو جیسے بھوکے آدمی کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ 3 دن آئے تو اس میں کھانا ڈال دوں، 10واں روزہ آئے تو اس میں کھانا ڈال دوں، تو 40ویں روزہ آئے تو اس میں کھانا ڈال دوں، ایسا بھوکے آدمی کو نہیں کہا جاتا۔ تو اسی طرح مرا ہوا انسان بھی بھوکا بیٹھا رہتا ہے تو کون بھی ثواب پہنچاؤ، جلدی ثواب پہنچائے تو اچھا ہے۔ اس کے واسطے 3واں روزی میں ثواب پہنچا دوں، 40واں روزی ثواب پہنچا دوں، 10واں روزی ثواب پہنچا دوں، برس میں ایک برسی میں ثواب پہنچا دوں بول کر اس طرح کرنا یہ بدعات ہے۔ تو ایک تو ایصال ثواب کے کام جتنے بھی ہم لوگ کر رہے ہیں اس کو لازم کرتے ہیں تو یہ بدعات کے اندر آتا ہے۔ اگر ثواب پہنچانا ہے تو مرگے سے دن بھی پہنچا سکتا ہے، مرگے سے دوسرے دن بھی پہنچا سکتا ہے، 3واں دن ہی قید کرنا یہ بدعات بن جاتا ہے۔
اسی طرح جمعہ کے دن کے روزے رکھنا، جمعہ کا دن روزہ رکھنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اگر کوئی انسان 3 دن کے مہینے کے 3 دن روزہ رکھتا ہے، وہ 3 دن کو جو فکس کیا ہوا ہے، مثلا اللہ کے نبی نے فرمایا 15 16 17 کو روزہ رکھو، تو یہ 3 دن اس نے فکس کر لیا ہے کہ میں بھی ہر مہینہ 3 دن روزہ رکھوں گا۔ تو جب فکس کر لینے کے بعد وہ 3 دن میں اگر جمعہ آ گیا تب روزہ رکھتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں، جمعہ کے دن روزہ رکھے تو ثواب ایکسٹرا ملتا، بول کر سمجھ کر رکھتا ہے تو یہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو دوسری بدعت یہ ہے۔ تیسری بدعت یہ ہے کہ تیجا 40واں کرنا، یعنی 40واں برسی وغیرہ جتنے بھی یہ سب کام کرنا بدعت ہے۔ چوتھا انگوٹھے چومنا، یعنی بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا جب اذان دی جاتی ہے یا اقامت دی جاتی ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے ہیں، ایسا انگوٹھا چومتے ہیں، آنکھوں کو لگاتے ہیں۔ تو اگر یہ کام ایک اعتبار سے دیکھا جائے کہ ثواب اچھا دکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں انسان کر رہا ہے، اللہ کی محبت کی شان میں یہ کر رہا ہے، اس طرح اللہ کے نبی کی محبت میں یہ کر رہا ہے، ایک حساب سے یہ ہے۔ دوسرا اس کو لازم سمجھتا ہے، کرے نہیں، جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ بولے کمپلسری کرنا چاہیے، ضروری ہو کر کرنا چاہیے، اس طرح ایک کرتا ہے۔ تو جو انسان اللہ کی نبی کی محبت میں کرتا ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر نہیں کمپلسری کرنا نہیں کرے تو دینی شیطانی، نہیں کرے تو گناہ ہوتا، نہیں کرے تو پکڑ ہوتی، اگر یہ سمجھ کر کرتا ہے تو یہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ تیسرا کام، یہ تیسری بدعت یہ ہے کہ انگوٹھے چومنا، اس طرح کرنا یہ بھی بدعت ہے۔ کمپلسری سمجھتا ہے، پکا کرنا، نہیں کرے تو گناہ، پکڑ ہوتی، دین سے باہر چلا جاتا ہے، اس طرح اگر سمجھ کر کرتا ہے تو یہ بدعت ہے۔ نہیں، بس اللہ کے نبی کی محبت میں اس طرح کر رہا ہے تو تب تو جائز ہے۔ اور اسی طرح یا رسول اللہ کہنا، اگر یا رسول اللہ مدینے میں جا کر اللہ کے نبی کے قبر اطہر پر کھڑے ہو کر یا رسول اللہ کہتا ہے، دعا پڑھتا ہے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، مدینے میں کھڑا ہو کر قبر اطہر کے سامنے کھڑا ہو کر یا رسول اللہ کہتا ہے تب تو کوئی بات نہیں۔ اب یہاں پر رہ کر کہتا ہے یا رسول اللہ کہہ کر، ایک ہوتا ہے کیجول ہونے بولنا، ایک ہوتا ہے کچھ ارادے سے بولنا۔ کیجول ہونے بولتا ہے تو تب تو کوئی پکڑ نہیں ہے، تب تو گناہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر کہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر اور ناظر ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں اللہ یہاں بھی ہے، وہاں بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ ہے اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانتا ہے کہ اللہ کے نبی بھی ہر جگہ ہے، جیسے اللہ ہر جگہ ہے اسی طرح اللہ کے نبی بھی ہر جگہ ہے۔ یہ سمجھ کر کہتا ہے یا رسول اللہ تو تب تو یہ بدعت بن جاتی ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو تیسری بدعت یا رسول اللہ کہنے کی ہے۔ چھٹی بدعت یہ ہے عید کے روز گلے ملنا۔ عید کے روز گلے ملنا لوگ ثواب سمجھتے ہیں، سنت سمجھتے ہیں، تو اگر نہیں ملتے ہیں تو عیدی چھینی، اگر گلے نہیں ملتے ہیں عید کے روز بھی گلے ملتا نہیں نا، عید کے روز بھی یہ کام کرتا نہیں نا، اس طرح لوگ کرتے ہیں۔ تو عید کے دن اگر کوئی انسان صرف محبت میں بہت دنوں کے بعد، کب کی 360 روزہ کے بعد ایک بار عیدگاہ کا نماز پڑھ لیتے ہیں، اس لیے عید کی خوشی میں، عید کی محبت میں اگر انسان گلے ملتا ہے تب تو کوئی پرواہ نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ نہیں، عید کے روز یہ کام کرنا، نماز پڑھے گئے تو عید ہوئی گئے تو کمپلسری گلے ملنا، گلے ملے نہیں گئے تو عیدی چھوئی لی، ایسا سمجھ کر اگر کوئی انسان کرتا ہے تو تب تو یہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو جو کام عید کے دن ثواب سمجھ کر کرے یا کمپلسری کرنات سمجھ کر گلے ملنے کو کمپلسری، عید بولے تو گلے ملنا کمپلسری ہے، اس طرح ضروری سمجھتا ہے تو یہ بھی بدعت بن جاتی ہے۔ تو عید کے دن گلے ملنے کو لازم قرار دینا غلط ہے، یعنی کمپلسری ملنا، اگر نہیں لازم نے چپکے ایسا عید کے خوشی میں مل رہا ہے کہ 30 سال کے ایک بار ملتے نا بول کر مل رہا ہے، اس طرح خوشی میں ملتا ہے تو تب تو جائز ہے۔ تو چھٹی بدعت یہ ہے۔ ساتویں بدعت یہ ہے، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا تبلیغ کرنا بھی بدعت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 لوگوں کو لیے اور جا کر پلا مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگوں کو گشت کے لیے جا کر بلانے لگے، صحابہ، ایک امیر صاحب، 2 ایک رہبر، ایک متکلم، اس طرح تو نہیں کرتے تھے۔ تو کیا آج کے زمانے میں بھی یہ بدعت ہے؟
تو چند چیزیں ہوتی ہے لازم قرار دینا، جیسے کہ تبلیغ کے اندر ہمارا ماحول یہ ہے کہ منگل کے دن ہم لوگ گیسٹ کرتے ہیں۔ یہ کیوں منگل گیسٹ کئی کو کرتے ہیں؟ ہم لوگوں نے مشورہ کیا ہے تاکہ ہمارے سب کی سہولت کیا کون سے روز ہے اس روز کر لیتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے بہت سارے مساجد میں کبھی پیر کے دن کسی مسجد میں ہوتا ہے، کسی مسجد میں کسی جمعہ کے دن ہوتا ہے، کسی مسجد میں جمعرات کے دن ہوتا ہے۔ وہ ان لوگوں کے حالات کے اعتبار سے ان لوگوں نے اس دن کو سہولت کے اعتبار سے فکس کر لیا ہے، ورنہ ہر ایک وقت کرنا انسان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، اس واسطے لوگوں نے اس کو فکس کر لیا ہے۔ اب یہاں پر منگل کے دن کرنا نہیں کرے تو گناہ ہوتا، منگل کے روز ہی کرنا، دوسرے روز تب بھی کرے جانی، ایسا سمجھ کر اگر کوئی انسان گشت کرتا ہے تو تب وہ بدعت بن جاتا ہے۔ نہیں، ہمارے سہولت کے اعتبار سے ہم نے فکس کیا ہے، کبھی ہم پیر کو بھی کر سکتے ہیں، کبھی منگل کو بھی کر سکتے ہیں، جماعت آتی ہے تو روز بھی کر سکتے ہیں۔ اس طرح اگر لوگ کرتے ہیں تو یہ بدعت نہیں بلکہ اچھا ہی عمل رہے گا۔ نہیں کمپلسری کرنا، جیسے کہ بعض لوگ اتوار کے دن شب گزاری کے لیے مرکز کو جاتے ہیں، مرکز کو جانا اچھی بات ہے، عبادت کرنا اچھی بات ہے، سب اچھا ہے، نہیں اتوار کو جانا کمپلسری، نہیں گئے تو پھر پکڑ ہوتی، نہیں گئے تو گناہ ہوتا، نہیں گئے تو عذاب ہوتا۔ اس طرح جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب بدعت کہلاتی، ایسی باتوں سے انسان کو بچنی چاہیے۔ تو جو چیز پہلے سے لازم نہیں ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر انسان کو ہر وقت کرنا ہی پڑتا ہے، لیکن یہ جو تبلیغی شکل دی گئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طریقہ جو علماء نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے اس طریقے پر ہم کر رہے ہیں، اس کو کمپلسری کرنے سے بدعت بن جاتا ہے۔ نہیں، جب بھی موقع ملے جب جا کر کر رہا ہے تو تب تو ثواب کا کام ہے، جب موقع ملے جا رہا ہے تب تو ثواب کا کام ہے۔ تو جو چیز لازم ہے یعنی فرض عین ہے، جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا انسان کے حالات کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، تو یہ فرض عین کو کرنے میں کبھی یہ فرض واجب بن جاتا ہے، کبھی یہ فرض عین بن جاتا ہے، کبھی یہ فرض ضروری بن جاتا ہے۔ کیوں؟ حالات کے اعتبار سے۔ مثلا باپ ہے تو فرض عین بن جاتا ہے کہ بھائی اپنے بچوں کو سمجھاؤ، غلط کر رہا ہو تو روکو، اس پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا باپ کے اوپر اپنے بچوں کے لیے فرض بن جاتا ہے، اور وہی محلے والے کے اعتبار سے فرض کفایہ بن جاتا ہے، اور کبھی پورے دنیا کے اعتبار سے واجب بن جاتا ہے، جہاں بھی تم غلط دیکھو تو وہاں پر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو۔ تو ایک ہی چیز کبھی فرض کفایہ، کبھی فرض عین، کبھی واجب، کبھی الگ الگ درجے لیتا ہے۔ کبھی مالدار ہو جس کی بات لوگ سنتے ہیں، جس کا سرکہ چلتا ہے، جس کی بات لوگ توجہ سے سنتے ہیں، ایسا انسان ہے تو اس کے لیے بھی فرض کبھی بن جاتا ہے کہ جب لوگ اس کی بات سنتے ہو تو اس کو ضروری ہے کہ جا کر لوگوں کو بات سمجھائے تاکہ لوگ سننے والے بن جائیں۔ اس طرح حالات کے اعتبار سے یہ دعوت و تبلیغ کا کام الگ الگ بدلتا رہتا ہے، کبھی فرض کبھی کفایہ۔ تو یہاں پر جو سوال کیا گیا کہ یہ جو اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں تھا تو اس طرح کرنا، تو اس کو بدعت حسنہ کہا جاتا ہے، جو دین کے اندر تو ہے لیکن احادیث کے روشنی میں اس کو منتخب کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو کرنا درست ہے۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ رکھی گئی ہے کہ اس کو کمپلسری کرنا، نہیں کرے تو جہنم میں جاتا، نہیں کرے تو گناہ میں جاتا، نہیں کرے تو کافر ہو جاتا، اس طرح مقید کرتا ہے تو تب بھی یہ کام بھی بدعت بن جاتا ہے۔ تو چھٹا مسئلہ یہ ہے۔ ساتواں مسئلہ ہے سیرت کے لیے کوئی خاص پروگرام کرنا، جیسے سیرت کے لیے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، جیسے سیرت کے لیے بعض لوگ اللہ کے نبی کے تشبیہ بناتے ہیں، مدینہ کے تشبیہ بنا کر اس کو لوگ رکھتے ہیں، کوئی مکہ کی تشبیہ بناتا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بولا جاتا ہے، نعتوں کو گایا جاتا ہے، میوزک کو رکھا جاتا ہے، اس طرح بہت سارے بدعات اس پروگرام کے اندر ہوتے ہیں۔ اس کو اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سننا اور سنانا اچھی عبادت ہی ہے، لیکن اس کو کمپلسری سمجھ کر ہر ربیع الاول کو کرنا، نہیں کرے تو میلاد کیا ہوتا ہے کہ میلاد کرنا کمپلسری ہے، میلاد النبی کرنا ضروری ہے، اس طرح اگر کوئی انسان کرتا ہے تو یہ بھی بدعت بن جاتا ہے، جو ثواب کا کام تھا وہ بھی گناہ کا بن گیا ہے۔ اور اسی طرح نماز کے اندر اتحیات پڑھنا، نماز کے اندر اتحیات پڑھتے ہیں، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ اب یہ درود شریف پڑھنا مسنون ہے، سنت ہے۔ اگر کسی انسان کو آتا نہیں ہے تو خاموش بیٹھا رہتا ہے، یا اس کی جگہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر درود پڑھتا ہے،
तब भी नमाज हो जाती है। अगर कोई इंसान इसी तरह नमाज के अंदर जो लोग हम नमाज में दुआ पढ़ते हैं, दरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये दरूद हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। इसकी जगह कोई दूसरी दरूद पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, जो जुमा के रोज पढ़ी जाती है, ये दरूद पढ़ लिया, या कोई दूसरी दरूद उसने पढ़ लिया हो, तो अगर इस ऐसे पढ़ने से भी नमाज तो हो जाएगी। अब नमाज के अंदर कोई ये कहता है कि नहीं वो दरूद पढ़े जानी, पढ़े तो ये दरूद ही पढ़ना, दरूद इब्राहिमी पढ़ना, वो दरूद पढ़े जानी बोलकर इस तरह कहता है, उससे नमाज होती नहीं, वो नमाज पढ़ना जायज नहीं, इस तरह कहता है, तो तब भी ये दरूद पढ़ना भी बिदात बन जाता है। तो जो चीज नमाज के अंदर मसनून है, सुन्नत है, लेकिन अगर वो चीज को अगर लाजिम कर देता है, जैसे नमाज के अंदर 3 आयतें कोसी भी चाहे पढ़ सकते हैं, क़िराअत के अंदर जो भी चाहे क़िराअत पढ़ सकता है, नहीं फजर में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, दूसरी रकात में कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ना, इस तरह लाजिम कर देता है, तो तब ये नमाज पढ़ना भी बिदात बन जाता है। तो इसलिए जो चीज ये फिक्स कर दी जाती है, जो चीज सुन्नत है, वाजिब है, उसकी मिकदार में जो भी चाहे, एक ही लफ्ज में अगर कहना है, शरीयत ने जिन चीजों में ढील दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है, उस ऑप्शन को अगर मुक़य्यद कर दिया जाता है, उस ऑप्शन को अगर लॉक कर दिया जाता है, तो वो चीज बिदात बन जाती है। जैसे कि मैंने अभी मिसाल दी है कि नमाज के अंदर दरूद इब्राहिम पढ़ना मुस्तहब है, सुन्नत है, अगर उसकी जगह कोई दूसरा दरूद भी पढ़ लिया तो भी नमाज हो जाएगी, ऐसा नहीं वो दरूदीज पढ़ना, ये नमाज के अंदर ये सूराज पढ़ना, नमाज के अंदर ये पढ़ना, ऐसा फिक्स करते हैं तो तब बिदात बन जाता है। तो जो चीज दरूद पढ़ना सुन्नत मुस्तहब था, वो भी बिदात बन जाती है। और इसी तरह रजब के कुंडे करना बिदात है। रजब के कुंडे लोग करते हैं, ये कुंडे की हकीकत क्या है, तो ये देखा जाए ये सऊदी से या सहाबा से उधर के लोगों से नहीं आया है ये कुंडे, क्योंकि ये लफ्ज है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इधर ही का ये बनाया गया एक अमल है जो बिदात है, क्योंकि अरबी के अंदर दा का लफ्ज है ही नहीं, तो वो लोग कैसे कुंडे बनाते होंगे। जो इमाम जाफर सादिक के नाम से 1906 में कुछ नवाबों ने, लखनऊ के कुछ नवाबों ने इस बिदात को शुरू किया था। वो लोग इरादा ये था कि शिया उस रोज अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ है, तो उसके खुशी में वो लोग कुंडे बनाना, खीर पूरी बनाना शुरू किए थे। उसी रोज हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाहि अलैह का भी इंतकाल हुआ। अगर सही देखा जाए तो उनके इंतकाल तो उस महीने में हुआ नहीं, एक रिवायत के एतबार से उनकी पैदाइश हुई रबीउल अव्वल में, एक हिसाब से हुई, एक रिवायत के मुताबिक उनकी पैदाइश हुई रमजान में, उनकी पैदाइश का वाक़या है। लेकिन इत्तेफाक सबका यही है, तारीख दानों ने सबका इत्तेफाक यही हुआ है कि इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल शव्वाल में हुआ है। तो ये लोग रजब के नाम पर, इमाम जाफर सादिक के नाम पर जो कुंडे मनाते हैं, खीर पूरियां बनाते हैं, उसके अंदर जो जो भी चीजें बनाते हैं, ये अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के खुशी के नाम पर मनाते हैं, जो कि अहले शिया ने इसको शुरू किया था कि इमाम अमीर मुआविया से उनको नफरत थी, तो इस वजह से उन लोगों ने शुरू किया और उसको हमारे मुसलमानों ने ले लिया है, तो उसको कुंडे बनाते चले जा रहे हैं। तो और इसको सवाब का काम समझते हैं, क्योंकि जो इंसान गुनाह करता है उसको आसानी के साथ रोक सकता है, जो इंसान बिदात करता है उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि सवाब का काम है, कुंडे करना सवाब का काम समझकर कर रहा है, झंडे निकालना सवाब का काम समझकर कर रहा है, इसको रोकना मुश्किल हो जाता है। अगर कोई इंसान दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गलत काम कर रहा है, उसको रोकना तो बहुत आसान है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि मैं जो करता हूँ वो गलत है। लेकिन ये जो बिदात कर रहा है, जो बिदात के काम कर रहा है, वो उसको सवाब समझकर कर रहा है। जैसे कि बाज लोग झंडे के चंदा देने को सवाब समझ जाते हैं, तो ये चंदा देना सवाब का काम नहीं बल्कि ताउन है। गुनाह के अंदर हम ताउन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इस पर सवाब नहीं बल्कि वो पैसों का हमें गुनाह मिलता है। और वो गुनाह अगर हम थोड़ा चंदा देकर थोड़ा कमा ले या ज्यादा चंदा देकर ज्यादा कमा ले। तो जितने भी कुंडे किए जाते हैं रजब के अंदर, इसी तरह झंडे निकाले जाते हैं, ये सब के सब काम बिदात कहलाते हैं।
اور اسی طرح شب معراج کرنا، لوگ رجب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے ہیں، یہ بات تو صحیح ہے، اور یہ معراج پر جانے کو لوگ اس کو بھی مناتے ہیں اور اس کو 27 رجب کے اندر مناتے ہیں، حالانکہ روایتیں اس کے بارے میں 10 روایتیں ہیں، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کو گئے ہیں وہ معراج 27 رجب ہی کو گئے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں 10 روایتیں، 10 الگ الگ تاریخ ہیں، کسی کے اندر رجب آتا ہے، کسی رجب کے 10 آتا ہے، کسی کے اندر 15، کسی کے اندر 27، کسی کے اندر مہینہ بھی بدل جاتا ہے، کسی کے اندر تاریخ بدل جاتی ہے، اس طرح بہت سارے، اس طرح 10 تاریخ ہوتے ہیں، 10 روایتیں ہیں، تو لوگ اس کو رجب کے اندر 20 پر 7ویں تاریخ کو شب معراج مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں معراج کو گئے۔ اس رات کو مسجد کے اندر جاگرم ہوتا ہے، لوگ جاگتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، حیث و نیس و نفل نمازیں پڑھتے ہیں، جو کہ لوگوں وہاں پر نہیں ہوتی ہے، نہ کسی حدیث کے اندر ہوتا ہے، نہ کسی کے پاس اس کی دلیل ہوتی ہے، بس اس کے لوگ اس کو مناتے ہیں، تو یہ شب معراج منانا بھی بدعت ہے، اور اس کے اندر جو بھی نفل عبادتیں پڑھی جاتی ہے، اونلی صرف نفل ہے تو تب تو ٹھیک ہے، اس نفل کو خصوصی معراج کے ساتھ تعلق رکھنا، شب معراج میں نفل پڑھنا، دوسرے روز یہ نہیں پڑھ سکتے، اس طرح اگر وہ نفل پڑھتا ہے تو تب وہ نفل پڑھنا بھی بدعت بن جاتی ہے۔ اور اسی طرح بدعت بدترین گناہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ بدعت بدترین گناہ اس لیے بتایا گیا ہے کہ ایک تو یہ ہے بدعت اعتقادی، ایک ہے بدعت عملی۔ بدعت اعتقادی یعنی جس کو انسان صرف معلوم نہیں، بس لوگ کرتے ہیں میں بھی کر دیتا ہوں، اس طرح کرتا ہے تو اس کو بدعت عملی کہا جاتا ہے۔ بدعت اعتقادی جس کو انسان ثواب سمجھ کر کرتا ہے، جس پر نہیں کرنے پر گناہ سمجھتا ہے، ایسی چیز کو بدعت اعتقادی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت اعتقادی اگر انسان کرتا ہے تو یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ کیوں بدترین گناہ ہے؟ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا ہے۔ جب اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا تو تیسرا انسان آیا ہے وہ دین کو مکمل کرنے کے لیے، تو آ کر وہ رجب کے کنڈے شروع کیا ہے، تیسرا تو وہ بھی اللہ کے برابر بن گیا، تو ایک قسم کا یہ شرک بھی سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ بدعت ایک قسم کا شرک بھی ہوتا ہے۔ کیسے؟ تو اللہ نے دین مکمل کر دیا، اللہ قرآن میں کہتا ہے، تو اس آیت کا انکار کر رہا ہے کہ اللہ نے دین کو مکمل نہیں کیا، ابھی بدعت کو اللہ اس میں لا کر رکھنا تھا، اتنے میں اللہ کے نبی چلے گئے، اس کے اندر کنڈوں کو لا کر رکھنا تھا، اس کے اندر 40ویں کو لا کر رکھنا تھا، اس کے اندر جھنڈے کی عید کو لا کر دین کے اندر رکھنا تھا، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین مکمل نہیں ہوا، یہ تیسرا انسان آ کر اس دین کو مکمل کر رہا ہے۔ تو اس طرح اگر سمجھتا ہے تو یہ دین ایک آیت کو انکار کرنے کی وجہ سے، قرآن کی آیت کو جب انکار کرتا ہے تو انسان دین سے نکل جاتا ہے، کفر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو یہ جتنے بھی بدعات کے کام ہیں اس کو چھوڑنے کی بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ ایک مثال سے سمجھیں، ایک مرتبہ جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نفل نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت مسجد جا رہے تھے، تو راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ بہت ہی آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور آگے جا کر دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، زور سے پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد فجر کی نماز ہوئی، نماز کے بعد اللہ کے نبی نے دونوں کو بلا کر پوچھا کہ رات کو آپ لوگ تہجد پڑھ رہے تھے، تہجد میں ابو بکر تم آہستہ قرآن پڑھ رہے تھے اور عمر تم زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، کیا معنی، کیا مطلب ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا میں جس کو سنا رہا ہوں وہ سن رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ، میں تو اللہ کو نہ سنانا، اللہ سن لیتے ہیں، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں شیطان کو بھگا رہا ہوں اور سونے والے کو جگا رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تم تھوڑا آہستہ پڑھو، اے ابو بکر تم آواز کو تھوڑا زیادہ کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ کیوں منع فرمایا ہے؟ تو اس کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ یہ قرآن کو آہستہ پڑھنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے من مانی، اپنے طور پر انہوں نے کیا تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ شیطان کو بھگانے کا جو معاملہ پیش کیا وہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے طور پر شروع کیا تھا، اس سے منع فرمایا ہے۔
تو اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے من مانی سے اپنے دل سے جو کام تم نے شروع کیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ دین کہتے ہیں بات مان کر چلنے کے نام کو دین کہا جاتا ہے۔ اللہ کے اسلام کا معنی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر دینا۔ اسلام کا معنی ہی ہے، دین کا معنی بھی یہی ہے کہ جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے نبی نے کہا، اس کو مان کر چلنے کا نام دین ہے۔ من مانی کرنے کا، جسے جو آیا وہ کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ اور اسی طرح رجب کے 27 رجب کو روزہ رکھا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اس روز معراج کو گئے ہیں اس لیے روزہ رکھتے ہیں، اور اس روز روزہ رکھنے کو ثواب کا کام سمجھتے تھے، اور تو یہ روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اگر صرف روزہ رکھتا ہے، نفل نماز جس طرح دوسرے نفل نماز ہے، دوسرے نفل روزے ہیں، اسی طرح یہ بھی نفل روزہ ہے، ایسا سمجھ کر اگر رکھتا ہے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ نہیں، رجب کا مہینہ ہے، 27 رجب کو روزہ رکھنا کمپلسری، اس کی فضیلت ہے، اس پر ثواب زیادہ ہے، یہ سمجھ کر اگر روزہ رکھتا ہے تو یہ بھی گناہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے منع فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی 27 رجب کو روزہ رکھتے تھے، تو بعد میں دیکھا کہ لوگ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں، صحیح سمجھتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ درہ لے کر نکلے، یعنی اپنا جو بھی درہ تھا مارنے کا وہ لے کر نکلا، اور لوگوں کو بتا رہے تھے کھانا کھا بول کر زبردستی کھانا کھلا رہے تھے کہ روزہ نہیں بول کر بتا بول کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ڈانٹ کر ہے تو بھی اس روز روزہ ختم کرنے پر مجبور کیا۔ تو یہ 27 رجب کا روزہ جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں اس پر رجب کے روزے کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ تو یہ تمام جتنے بھی کام ہیں یہ تمام کے تمام بدعات کہلاتے ہیں، اس لیے ہم سب کو ایسے کاموں سے جو اللہ کے نبی نے نہ بتایا ہو، صحابہ نے نہ بتایا ہو، اور نہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہو، ایسے جو چیز نہ بتائی ہو ایسی چیزوں کو کرنا بدعات کہلاتی ہے۔ اور بدعات بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ثواب ہے لیکن اس کو لازم قرار دیتے ہیں، پکا کرنا، جیسے کہ ابھی میں نے مثال دی عید کے روز گلے ملنا، عید کے روز گلے ملنا نہیں کرے تو عیدی چھوٹی نہیں، عیدیش نہیں وہ روز، ایسا سمجھ کر اگر گلے ملے نہیں تو کیسا عید کے روز، یہ سمجھتا ہے تو یہ کام بھی بدعات، حالانکہ وہ خوشی کا موقع ہے، خوشی میں مل رہا ہے تب تو ثواب نہیں، پکا کرنا بول کر لازم کر دیتا ہے تو تب بھی وہ بھی بدعات بن جاتا ہے جس پر ثواب کے بجائے گناہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔